ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ عشاء اور عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ چھوڑ دیں اور ان کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ تو بالکل صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں، بلکہ اجازت دی گئی ہے، بلکہ جتنے بھی نوافل ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، ان کی جگہ قضا نماز ادا کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہماری آج کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو ہم اسے مختصر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قضا کا مختصر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور ثنا چھوڑ دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، سورت پڑھیں، رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، پھر سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھیں، آخر میں تشہد کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں، اور جب آپ وطر کی قضا ادا کر رہے ہوں تو اسی طرح تخفیف کر لیں، اور باقی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ صرف اس طرح کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی الحمد نہ پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لیں۔ یہ ہے تخفیف۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک دن آج کی نماز قضا ہوئی اسی تخفیف کے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تخفیف کا طریقہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت دی جاتی ہے جب نمازیں کثیر ہوں اور نفس ان کی ادائیگی میں سستی محسوس کر رہا ہو، تو نفس کو راضی کرنے کے لیے یوں کہیں کہ دیکھو کتنا آسان سا طریقہ، تم آرام سے جلدی سے کر لو، تو نفس راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی نماز آپ کی قضا ہے اسے مکمل طریقے سے ادا کریں، اس میں تخفیف نہ کریں۔ ایک تو قضا کرنا یہ اتنا برا، اور اس میں بھی ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ ہمیں مل جائے، زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ندامت کے ساتھ اگر نماز قضا ہو جائے نا، بعض بھائی بہن بڑے آرام سے کہتے ہیں سب فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، کیسے ادا کریں؟ اچھا، ہو سکتا ہے وہ نادم بھی ہوں، شرمندہ ہوں، خالی سوال سے تو میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک گمان سا پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پرواہ نہیں ہے، نماز قضا ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، اسی شخص کا 5000 کا نوٹ گم جائے، آپ اس کی حالت دیکھیے پھر، اور ایک نماز قضا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ نماز قضا ہو گئی بتا دیں۔ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے، اتنا بڑا انعام ہم سے چھٹ گیا، اس کا آخرت میں جب آپ کو بدلہ ملے گا تب ہم سر کے بال نوچیں گے، یہ کیا تھا؟ نماز معمولی چیز نہیں ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ قضا کو پورے مکمل اہتمام سے ادا کریں، بلکہ 2 رکعت نفل ادا کریں صلاۃ التوبہ کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اور کفارہ ادا کر رہا ہوں اپنی کوتاہی کا، لیکن یہاں پہ ہم اور تخفیف تلاش کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک آدھ نماز ہو تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ کریں، اچھے انداز سے ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یوں پتہ چلا میرے آباء و اجداد سید ہیں، لیکن خود اس کے پاس اپنے سید ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو کیا یہ سید اپنے آپ کو مان سکتا ہے؟ تو بالکل مان سکتا ہے۔ دیکھیں، اسی طریقے سے سن کر چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اپنے پاس سے بنائے نہیں، لیکن اگر اس کو پتہ چلا کہ بھی ماں باپ میرے والد صاحب دادا سید ہیں تو وہ اپنے آپ کو سید مانے گا۔ اب یہ اس سے ثبوت مانگنا بالکل غلط ہے، پھر تو ہر ایک اپنا ثبوت فراہم کرے نا، ہر کمیونٹی اپنا ثبوت فراہم کرے۔ یہ نہیں ہوتا ہر ایک کا جو شجرہ ہے وہ کوئی محفوظ کوئی ہوتا ہے ہر ایک کا، تو لہٰذا اس کو اگر آباء و اجداد اس کے سید ہیں، گھر والے کہتے ہیں آپ سید ہیں، تو اس کو سید ماننا ہوگا، اور جب سید مانے گا تو وہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں لے سکتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا کپڑا ناپاک ہوا، انہوں نے 3 دفعہ اس کو نچوڑ لیا اور پھر اسپنر میں ڈال دیا، تو کیا وہ پاک ہو گیا؟ دیکھیں بہن، صرف 3 دفعہ نچوڑنا نہیں ہے، 3 دفعہ دھونا، 3 دفعہ نچوڑنا۔ اگر ایسے ہی آپ نے کیا کہ مثلا پہلے ناپاک کپڑے کو دھویا، پھر پوری طاقت سے نچوڑا، پھر دوبارہ دھویا، پھر پوری طاقت سے نچوڑا، پھر دھویا، پھر پوری طاقت سے نچوڑا، 3 دفعہ دھونا، 3 دفعہ نچوڑنا پایا گیا، اور طاقت سے نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید کوئی قطرہ نہ نکلے، یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اب آپ اسپنر میں ڈالیں نہ ڈالیں یہ پاک ہے، مزید خشک کرنے کے لیے ڈال دیں تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یوں ہوا 1 دفعہ دھویا اور 3 دفعہ آپ نے نچوڑ دیا، بس یہ دھویا 1 دفعہ ہے، نچوڑا 3 دفعہ، اس سے پاک نہیں ہوگا۔ ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اسپنر 1 دفعہ نچوڑا، اسپنر میں ڈال دیں، دوبارہ اسپن کر لیں، 3 دفعہ کی تعداد کر لیں، پھر یہ پاسبل ہے، ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا کہ جن کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا، کھانا منع نہیں ہے۔ یہود کے ہاں ہفتے کا دن تعظیم کا دن ہے، کرسچنز حضرات کے ہاں اتوار کا دن، اور ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے۔ تو ان کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ شکار نہ کریں، اور انہوں نے شکار کیا، نافرمانی کی، تو وہ اس دن ان کو شکار کرنا منع تھا۔ کوئی مچھلی کھانا شریعت میں منع نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کھا سکتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ انہیں جنابت کا غسل کرنا تھا کہ اچانک پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے، تو کیا اب یہ غسل کریں یا نہ کریں؟ تو دیکھیں، اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب اگر وہ جنابت کا غسل کرتی بھی ہیں
تو ان کی جو حکمی ناپاکی ہے یا نجاست ہے وہ نہیں اترے گی، کیونکہ وہ ناحیض کی وجہ سے قائم ہے، یہ مدت کے تمام ہونے کے بعد اترے گی، پھر اس کے بعد ہی دونوں کا ایک ساتھ غسل کریں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا سالی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ یعنی خالہ نکاح میں ہے اور اب بھانجی سے نکاح کرنا، تو یہ شرعاً نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دی، یعنی خالہ چلی گئیں، اب اس کی بھانجی سے نکاح بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بچے کی تنخواہ 20,000 ہے، باقی تندرست ہے، لیکن اور جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، الگ رہائش نہیں دے سکتا، تو کیا ایسا شخص نکاح کر سکتا ہے؟ تو بھی میں نے کچھ تفصیل بیان کی تھی اس کی روشنی میں، اگر یہ مطلب ایک بیوی کو الگ کمرہ کم از کم دے دے اور اتنی تنخواہ ہے کہ کھانا پینا 20,000 میں ایک چھوٹی مختصر فیملی سے ہی گزارا کر سکتی ہے، آج کل کے دور میں مشکل ہے لیکن کر سکتی ہے، تو بالکل یہ نکاح کر سکے گا، ورنہ منع ہوگا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ خدارہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے خدارہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کے لیے، ہم کہتے ہیں خدارہ یہ کام کر دو، خدارہ ایسا نہ کرو، تو خدا کے واسطے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ چمڑے کی بیلٹ میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ کھال جانور کی کھال کی ہوتی ہے، نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو ہو جاتی ہے بالکل۔ اب اپنے میزبان